اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں فہیم خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ فہیم خان کون ہیں اور ان کی گرفتاری کے اندر پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جناب اطہر من اللہ صاحب کا کیا حصہ ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ آج بات کریں گے۔ آپ نے ولاگ آخر تک سننا ہے۔ اور ویسے ہی آج دل کیا آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہمارا ولاگ اپلوڈ ہو تو ترم کر کے آپ کو پتہ چل جائے۔ تو خیر، فہیم خان صاحب جو ہیں یہ اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں جن کو پروجیکٹ عمران خان کے تحت فیض حمید نیٹ ورک نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ الیکشن تو آپ گئے ہیں ہار، لیکن آپ نے اپنے آپ کو، اپنے فالورز کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے خاندان کو مطمئن رکھنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ MNA یا MPA لکھنا ہے۔ گزشتہ دنوں ان کی ایک خاتون MPA ہیں، وہ ایک ڈسگریسڈ مٹیریل لگاتی ہوئی اپنے مخالفین کے بارے میں پکڑی گئی، تو انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ MPA لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے ذرا تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ فارم 45 کی MPA انہوں نے فارم 45 اس کے اندر سے غائب کر دیا ہوا ہے۔ بندہ پوچھے، اگر آپ کے ساتھ یہ دھاندلی ہو گئی تھی تو قانون یہ کہتا ہے کہ انتخابات ہونے کے 72 گھنٹے کے اندر آپ جا کے درخواست دے دیں، یعنی 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے تو آپ کو 11 فروری تک ایک درخواست ڈالنی تھی جا کے وکیل کے ذریعے کہ جناب میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ وہ ان یوتھروں نے نہیں ڈالی، ٹھیک ہے، اپنے نام کے ساتھ MPA اور MNA لکھنا شروع کر دیا کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے قانون کے مطابق نہیں ڈالی تو پھر عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے ججز جو عمران احمد خان نیازی کے بقول PTI کے ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں، ہم ہیں نا سہولت کاری کے لیے، ہم اس کو الیکشن ٹریبیونل میں تو آپ درخواست لے کے جانے کے اہل نہیں ہیں، تو ہم اس کو ریٹ جورسڈکشن کے اندر لے لیتے ہیں آرٹیکل 199 کے تحت۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی نا، جس کو سپریم کورٹ نے نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ناکام بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ یہ پرانے انرشیا پہ لگے ہوئے ہیں تو وہ جناب فارم 45 فارم 47 فارم 45 فارم 47 وہ فارم 47 دا سٹے لئی بیٹھا جے عمر ایوب، جس کا بھتیجا پکڑا گیا ہے پاکستان کے قومی راز جو ہیں وہ بیرون ملک بھجواتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ سٹے لے بیٹھے جائے۔ آپ تو ہی سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور لوگوں کو تانے مارتے ہو۔ گوئبل یاد آ گیا، جس کا جھوٹ کا دوسرا اصول یہ تھا کہ جو جرم کر رہے ہو اس کا الزام دوسرے پہ لگاتے جاؤ۔ یہ خود سب سے بڑی پیداوار ہے فارم 45 اور فارم 47 کے۔ تو کسی صاحب سے میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا یہ تو جعلی فارم فوٹو شاپ کرنے میں مصروف تھے، جعلی فارم 45 فوٹو شاپ کرنے میں مصروف تھے نا یوتھر، اس لیے عدالت کے اندر درخواست نہیں دائر کی، ٹھیک ہے، اور فارم 45 جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اور جناب پھر انہوں نے مختلف جرنلسٹوں کو فراہم کر دیے اور ان جرنلسٹوں نے کھپ ڈال دی۔ میرے پاس تو 5 بجے کا رزلٹ تھا، ماما 5 بجے کہنا تیری والدہ گرامی جا کے اسے نتائج مرتب کر کے آئی تھی، تیرے پاس فارم 45 5 بجے پہنچ گیا سی۔ 5 بجے تو الیکشن ختم ہوئے تھے، اس کے بعد ڈبے کھلتے ہیں، پھر ڈبوں کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے ووٹوں کی، کاؤنٹنگ کے بعد پھر ووٹ گنے جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 3 4 5 7 مرتبہ ووٹ گنے جاتے ہیں، اور مطلب بہت بھی کم ووٹ پڑے ہوں تو 7 بجے جا کے 8 بجے جا کے وہ فارم نکلتا ہے جس کو فل کرنا ہوتا ہے، اور ان کے پاس جناب 5 بجے فارم 45 اور فارم 45 پہنچ گئے تھے، مطلب کہ اندازہ کرو یار۔ یہ ایک صاحب ہے فہیم خان صاحب۔ فہیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے عمرے کے لیے گئے اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس کے اندر انہوں نے حلف دیا کہ ہمیں عمران احمد خان نیازی نے بالکل بھی تربیت نہیں دی اور بالکل بھی نہیں کہا کہ 9 مئی کو
جو ہے اللہ اللہ، اور جو 238 جگہوں کے اوپر منظم طریقے سے 238 فوجی انسٹالیشن کی بات کر رہا ہوں، ان پہ منظم طریقے سے حملہ کر دیں. یہ ہمیں عمران احمد خان نیازی نے نہیں کہا، یہ انہوں نے ایک حلف نامہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے اور اللہ کے گھر کو پیٹھ کر کے انہوں نے یہ ریکارڈنگ کروائی. اچھا، یہ ریکارڈنگ جو ہے، اس کی جوابی ریکارڈنگ پیش کی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے یہ کام کرنے والے عمران احمد خان نیازی کے گھر میں مقیم تھے، اور کس طرح سے کچھ حاضر سروس فوجی افسران وہاں پہ جاتے اور نکلتے ہوئے، باقاعدہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ پائے گئے. پھر جب ان کو یہ ویڈیوز دکھائی گئی تو انہوں نے تسلیم کر لیا، اور پھر ان کو رخصت کر دیا گیا، انتہائی ڈسگریس طریقے سے ادارے سے رخصت کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ جو لوگ 9 مئی کے سہولت کار تھے، پہلے ان کی اندر سے بے کنی کی گئی ہے. اور مطلب کہ آپ تو خیر فیض امید نیٹ ورک کے ذریعے وہ نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہے، اور تمام لوگوں کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے. کچھ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، کچھ توبہ طائب ہو رہے ہیں، کچھ بھگت رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جس کے اندر یہ کام جاری ہے. اس کو تو ہم یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر آگے ریڈ لائن آ جاتی ہے نا. ہاں، ادھر ہی نہیں سر، ادھر ہی ٹھیک. تو اب جناب فہیم خان صاحب نے یہ ڈسگریس کیا، اور جسے کہنا چاہیے کہ توہین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی. اور اس کے اوپر پھر کوئی اللہ کا بندہ جو تھا وہ ایکٹیو ہوا. پی ٹی آئی نے جب فہیم خان کا یہ بیان اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا کہ دیکھیں وہ عمران احمد خان نیازی کی بے گناہی کی گواہی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے دے رہا ہے، تو کسی نے وہ ویڈیو پکڑ کے تو سعودی وزارت داخلہ کو اور سعودی وزارت خارجہ کو اور وہاں پہ موجود حج کے حکام جو ہیں ان کے ساتھ ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اور دوسرے سوشل میڈیا ایپس کے اوپر شیئر کر دی، اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے ایک مرتبہ پھر یہ توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. تو اب پھر سعودیوں کو جب سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ فرمائش آئی تو ان کے پاس تو ڈیٹا ہوتا ہے نا، اور جگہ جگہ کے اوپر چیکنگ بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں بھی یہ ٹھہرا ہوا وہاں پہ جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا ان کے پاس پورا ریکارڈ تھا، تو ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ جا کے اس کو اس طرح پکڑا جس طرح چوہے کو پکڑتے ہیں، اور تاحال موصوف جو ہے وہ منصۂ شہود سے غائب ہے. اور سعودی عرب کا قانون اس کے اوپر عمل میں آئے گا. 7 سال سے لے کے 20 سال تک کی قید کی سزا ہے. اس وقت ہمارے احباب جو ہیں وہ یہ مہم چلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو مطالبہ کیا جائے کہ وہ ان کی اس گھٹیا حرکت کی قطعاً کوئی صفائی پیش نہ کرے. میرا نہیں خیال کریں گے، کیونکہ وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ خود ساختہ ممبر قومی اسمبلی ہے. اس جعل سازی کے اوپر اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے. وہ خود ساختہ ممبر قومی اسمبلی ہے، وہ اصل والا ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم بھی سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سعودی قانون کے تحت روب عمل آیا جائے. گزشتہ مرتبہ جب ان لوگوں نے حرمین شریفین کے حدود کے اندر بدتمیزی کی تھی، مریم اورنگزیب کے بال کھینچے تھے، اس کی ردا کھینچی تھی، اور وہ جو شازین بگٹی ہے اس کے بال کھینچے تھے، اس کے بال بھی تو لمبے لمبے. تو اس وقت چاچو نے جا کے وہاں پہ یہ گزارش کی کہ جناب ان لوگوں کو آپ رہا کر کے پاکستان روانہ کر دیجئے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو وہ پاکستانی قانون کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ان کا پہلا یا دوسرا دورہ تھا منتخب ہونے کے بعد، تو انہیں رہا کر کے پاکستان روانہ کر دیا گیا. یہاں پہ جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے اس بنیاد کے اوپر کہ جناب یہ جرم تو پاکستان کی جغرافی حدود میں نہیں ہوا، تو اس لیے اس کے اوپر پاکستان کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا،
تو انہوں نے ان تمام لوگوں کے خلاف کسی بھی قانونی کارروائی کا رستہ روک دیا۔ اب یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے غیر منطقی حرکت۔ اب اس کے اوپر آپ سوچنا شروع کریں تو پھر تو پاکستان کے اندر کسی بھی توہین رسالت اور توہین مطلب اس طرح کی کسی توہین کا مقدمہ چلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مقدس مقامات تو پاکستان کی جغرافیائی حدود میں واقع نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اطہر من اللہ صاحب نے اس کے اوپر ڈیٹیل ججمنٹ دے دی ہو، کیونکہ وہ اس طرح کی ججمنٹ دینے کے عادی تو نہیں ہے، لیکن اگر دیتی ہو تو حکومت کو اس کی نظر ثانی پہ جانا چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ سارا زور لگ رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ایک سعودی گورنمنٹ کو کہا جائے کہ بھائی جان یہ ہمارا MNA نہیں ہے، اس نے جو حرکت کی ہے اس کے تحت سعودی حکومت اپنے قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اب یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلیں گے، کھیلتے رہیں بھائی، ہمارے لیے تمہاری مظلومیت، تمہاری ذات گھٹیا ذلیل قسم کی ذات جو ہے اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، جس ذات کے ہاں کھڑے ہو کے آپ یہ گھٹیا حرکت فرما رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو ہے فہیم خان صاحب وہ تلے گئے ہیں جی، اور سعودی حکومت نے ان کو قابو کر لیا ہے، اور قابو کر کے فی الحال ان کے ویئر اباؤٹس نامعلوم ہیں۔ تاحال حکومت پاکستان سے ان سے گزارش نہیں کی کہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت یہ گزارش کرے بھی نہ، ان کو وہاں پہ قانون کا سامنا کرنے دے۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ جو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے ہمارے مقدس مقامات کو، اس سے تو نجات ملے گی نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔